کہ ایک ہماری قوم اور اس کے ساتھ اس کی ذمہ داری. کہ آج سے 84 سال قبل جو ہے وہ قرارداد پاکستان جب پیش کی گئی تو اس میں پاکستانی قوم وجود میں آئی. یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی قوم کی عمر 84 سال ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے. اور 84 سال میں بزرگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ذمہ دار ہو چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک یہ ہے کہ انسٹیٹیوٹ آف یورپین بزنس ایڈمنسٹریشن کی طرف سے 125 ممالک پر مشتمل ایک سروے کیا گیا جس میں پاکستانی قوم کو دنیا کی چوتھی ذہین ترین قوم قرار دیا گیا. اس میں ایک ہی سال میں کیمبرج کے اے اور او لیول کے جو امتحان ہیں وہ پاکستانی طلبہ نے ٹاپ کر رکھی ہیں ایک ہی ٹائم میں. اور دنیا کی سب سے کم عمر مائکروسافٹ جو سرٹیفائیڈ ایکسپرٹ عرفہ کا تعلق بھی پاکستان سے ہے. پاکستان سائنسدان اور انجینئر پیدا کرنے والا 7واں بڑا ملک ہے. دنیا کا پہلی واحد ایٹمی طاقت پاکستان ہے. پاکستان جو ہے وہ دنیا کے بہترین ایئر فورس پائلٹ جو ہے وہ سب سے تربیت یافتہ پائلٹ یہاں سے پروڈیوس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام پاکستان میں ہے. نمک کی دوسری بڑی کان انٹرنیشنل لیول پہ کھیوڑا پاکستان کی ملکیت ہے. دنیا کی سب سے گہری گرم پانی کی بندرگاہ گوادر وہ بھی پاکستان کے پاس ہے. قراقرم ہائی وے دنیا کی بلند ترین شاہراہ جو ہے وہ پاکستانی قوم نے ہی بنائی ہے. اور دنیا کی قدیم ترین تہذیب انڈس ویلی ہے, اس میں ہڑپا ہے, آپ کا موجود ہے, وہ اس کے ہم مالک ہیں. ٹھیک ہے. ہمیں ذرا سر فخر سے بلند کر کے بیٹھنا چاہیے. اور دنیا کا سب سے بڑا ایمبولینس نیٹ ورک عبدالستار ایدھی نے بنایا. یہ ایک چھوٹی سی جھلک ہے ہماری قوم کی اچیومنٹس کی. اس کا مطلب ہے کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے وراں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں اس طرف کہ ایک سال میں 10 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کر چلے گئے. کیوں؟ ٹھیک ہے. اور صرف ایک ملک میں جو پاکستانیوں کی تعداد, جو جانے والے پاکستانیوں کی تعداد ہے اس سال میں 300% اس میں اضافہ ہوا ہے. نیوز میں میڈیا پہ آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ پاسپورٹس کے لیے جو ہے وہ کاغذ کم پڑ گیا ہے, اتنی تعداد میں لوگ پاسپورٹس بنوا رہے ہیں. ہر دوسرا نوجوان پاکستان کو چھوڑ کے باہر جانے کی تگ و دو میں لگا ہوا ہے. اس کا پہلا جو ہے وہ خواب ہے کہ یو ایس اے نیشنلٹی, یورپین کنٹریز. کیا ہے ان کے پاس اور کیا نہیں ہے ہمارے پاس, یہ ہے وہ لمحہ فکریہ جہاں پہ ہمیں تعین کرنا ہوگا کہ ہماری قوم نے کہاں پہ غفلت کی. اب ذمہ داری کی طرف آ جاتے ہیں. ذمہ داری جو ہے وہ ادائیگی کا نام ہے کہ ادا کرنا, اپنے کردار کو ادا کرنا. ٹھیک ہے. اب کائنات کا جو خالق اللہ تعالیٰ ہے اس نے کائنات کو ایک توازن پہ پیدا کیا ہے. اس نے ذمہ دار بنا کے بھیجا ہے, صرف انسانوں کو نہیں, کائنات میں موجود ہر چیز ذمہ دار ہے. جیسے سورج ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ روشنی دے. آپ تصور کریں کہ اگر سورج نہ نکلے کسی دن تو کیا ہوگا. جتنی اہم ذمہ داری اس کی ہے اتنی ہی اہم ذمہ داری انسان کے کندھے پہ بھی ڈال کے بھیجا گیا ہے. اور انسان جو ہے اس کو اب یہ حدیث کے حوالے سے بھی بات ایک بچے نے کی, بچوں نے بڑی خوبصورت باتیں کی کہ جو ہے وہ انسان, ہر شخص جو ہے وہ حکمران ہے. کس کا حکمران ہے؟ اپنی ریت کا. ہر انسان کی ریت کون سی ہے؟ جب آپ دنیا میں آ جاتے ہو تو آپ کی ریت میں بہت سارے لوگ شامل ہو جاتے ہیں. ماں باپ جو ہیں اولاد ان کی ریت ہے, طالب علم جو ہے استاد کی ریت ہے. اور ہم ان کے لیے جو یہ ایک مثالیں ہیں, ایک دو بات تو بہت لمبی کی جا سکتی ہے لیکن یہ ایک چھوٹی سی مثال میں دوں گی کہ صرف حکمران جو چند اوپر سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ہمارے حکمران نہیں ہیں. ہم بذات خود اپنے آپ میں بھی حکمران ہیں. اور ہمارے سے وابستہ لوگ جو ہم پہ انحصار کرتے ہیں وہ ہماری ریت ہے. اور ہمیں اپنی ریت کے بارے میں جواب دہ ہونا ہوگا. بہت لمبی بات ہو جائے گی. بہرحال بچوں نے بہت اچھے سے احاطہ کیا. میں صرف 2 چیز پہ بات کرنا چاہوں گی کہ یہ ہماری قوم کا جو فخر تھے وہ میں نے بتا دیے. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہاں ہم ایک قوم بیٹھے ہوئے ہیں.
سارے آرگنائزڈ بیٹھے ہوئے ہیں, طالب علم ہیں, استاذہ ہیں, بزنس کلاس ہے, ہر بندہ ایک ذمہ دار شہری کے طور پہ یہاں ڈسپلن کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. لیکن جب ہم باہر سڑک پہ جاتے ہیں تو یہ قوم ایک ہجوم میں کیوں بدل جاتی ہے؟ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس قوم کو ایک ہجوم میں کون ہے جو کنورٹ کر دیتا ہے. یہاں پہ بہت سے بچوں نے بات کی, زیادہ تر وہ ایموشنلز, بچوں کے ایموشن, اور یہاں پہ بچوں کی یہ تعریف کرنا چاہوں گی کہ بچوں کا شعور, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ کہیں گم ہے, اس کو پتہ نہیں, بہت باشعور, بہت سمجھدار, انہوں نے مسائل کی صحیح نشاندہی کی, انہوں نے اپنی اچیومنٹس کو بھی ہائی لائٹ کیا, وہ تاریخ سے بھی آگاہ ہے, وہ موجودہ زمانے کی صورتحال سے بھی باخبر ہے, اور اس کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کی کیا ضروریات ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ ایک لائن جس کو کنیکٹ ہونا ہے, جس میں سارے ڈاٹس ملنے ہیں, وہ لائن کیسے بنے گی. ہمیں ذمہ داریوں کا بھی پتہ ہے, ہمیں مسائل کا بھی پتہ ہے, ہمیں جو ہے وہ ان کے حل کا بھی پتہ ہے, لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ چل رہا کہ ان ساری چیزوں کو آپس میں انٹرلنک کیسے کرنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے, کہہ سکتے ہیں کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا, اس میں سے کیا ہٹا دیں, میرے کرنے سے ہوگا, یہ سلوگن بنا لیں. میرے کرنے سے کیا ہوگا نہیں, میرے کرنے سے ہوگا, ٹھیک ہے. اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے, اس سے فرق پڑتا ہے کیا ہٹا دیں, اس سے فرق پڑتا ہے, یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس سے فرق پڑتا ہے, ٹھیک ہے. بہت باتیں بہرحال بچوں نے بہت اچھی طرح سے چیزوں کو ہائی لائٹ کیا, مسائل کو اجاگر کیا, اور یہاں پہ میری جو بہنیں, بیٹیاں یا بچیاں جو ہیں وہ بہت دکھی ہیں کہ پاکستانی معاشرے میں عزتیں لٹ جاتی ہیں. 24 کروڑ کی آبادی ہے پاکستان کی, ٹھیک ہے, اور اس میں جتنے, میں یہ اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہی, بہت بری بات ہے, لیکن ہمیں اس چیز کے اوپر بھی تو غور کرنا ہوگا کہ یہاں اس ٹائم خواتین کی کتنی تعداد بیٹھی ہے, کیا وہ خود کو اس ٹائم محفوظ خیال نہیں کر رہی. ہم محفوظ ہیں. میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں اپنے معاشرے کو کہ ابھی بھی سرے عام کوئی مرد یہ جرات نہیں کرتا کہ وہ کسی عورت کو ڈس ریسپیکٹ کرے. چند مثالوں سے ہم پورے معاشرے پہ یہ اصول لاگو نہیں کر سکتے. ہے بہت بری بات ہے, جو بھی کیسز ہوئے ہیں وہ بہت بری بات ہے, لیکن یہ ایک پوائنٹ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارا باپ, ہمارے بھائی, ہمارے شوہر, وہ سارے مرد حضرات سارا ٹائم ہمیں پروٹیکٹ کرنے کی جدوجہد میں اپنی زندگیوں کو خاک کر دیتے ہیں. نہیں کرتے, وہ خاک کر دیتے ہیں, وہ مٹی ہو جاتے ہیں تو ہماری ضروریات پوری ہوتی ہیں, وہ ہمیں تحفظ دیتے ہیں. یورپ امریکہ کے ریشوز بھی اٹھا کے ان کے اشاریوں کو بھی چیک کریں کہ وہاں خواتین کے کیا حالات ہیں, اور وہاں پہ ان کا سیکیورٹی سسٹم, ان کا لا اینڈ آرڈر کتنا اسٹرانگ ہے. لیکن پاکستانی معاشرے میں ہماری ایک فون کال پہ پولیس نہیں پہنچتی, تو ہمیں کیا چیز پروٹیکٹ کرتی ہے, ہمارے معاشرے کی اخلاقی اقدار, ہماری مذہبی اقدار. ہمیں اپنی ذمہ داری اپنے اینڈ بھی محسوس کرنی ہے کہ ہم بطور خاتون میری کیا ذمہ داری ہے, اور ہمارے مردوں کو اپنے اینڈ پہ اپنی ذمہ داری محسوس کرنی ہے, ٹھیک ہے. یہ بچوں کو میں نے تھوڑا سا کانفیڈینس دینے کے لیے جو ہے نا وہ یہ بات کر رہی ہوں. چلے بہرحال باتیں بہت زیادہ ہیں, لیکن اس کے علاوہ ہم یہ تعین کرنا کہ ہم ذمہ دار قوم ہیں, اس کا میں کنکلوژن یہی نکالوں گی کہ ہم یہاں ایک قوم کے طور پہ بیٹھے ہیں اور ہم سڑک میں جا کے ہجوم بن جاتے ہیں. تو ذمہ داریاں جو ہیں وہ ہماری انڈیویجول سطح پہ, انفرادی سطح پہ شروع ہوتی ہیں اور وہ اجتماعیت کو جنم دیتی ہیں. اگر ہم ایک انفرادی حیثیت سے, ایک انفرادیت کے طور پہ شخصی حیثیت سے ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کر لیں تو وہ دن دور نہیں ہے جب ہم ایک بہترین قوم میں تبدیل ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. اچھا جی, اب آپ لوگوں کا رزلٹ کی طرف جو ہے وہ ہوگا, تو میں اپنے جیسے صاحبان محمد فیاض صاحب جو رہبر ہیں مدارس المدارس کے, اور محمد شعیب قادری جو ونر ہیں بزم طارق عزیز کے, ان کی معاونت کی بے حد مشکور ہوں. طارق عزیز سے جو ہے وہ یہ رزلٹ مرتب کیا گیا ہے. تقریباً تمام پارٹیسپینٹس نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے.
ہم کسی کی کارکردگی کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بالکل اس چیز سے آؤٹ تھا. اچھا اس میں کچھ اسٹوڈنٹس جن کا نام لینا میں بہت ضروری خیال کرتی ہوں کہ ان کی اسپیچ, ان کا کانٹینٹ سب کچھ بہت اچھا تھا, لیکن ٹائم جو ہے وہ اس کو وہ مینیج نہیں کر پائے, تو اس وجہ سے وہ اس مقابلے سے آؤٹ ہوئے ہیں. ان میں مبین ہیں برائٹ فیوچر سے, ریحام مریم ہے کڈس اکیڈمی سے, اور وسیوی اسکول سے ایمان فاطمہ ہے. یہ ان لوگوں کا کانٹینٹ, ان کا ڈلیوری, اسپیچ, تلفظ کافی کچھ بہت اچھا تھا, اور یہ صرف ٹائم جو ہے وہ اس کی وجہ سے آؤٹ ہوئی ہے. اچھا جی, اب جو ہے وہ ہمارے 5ویں نمبر پہ جو بچی آئی ہے کیف نور ام المدارس ماڈل اسکول گلبرگہ. میرے ساتھ ساتھ اب جو ہے وہ ہم جیسے اپنی پوزیشن اناؤنس کرتے جاتے ہیں, ساتھ ہی ہم ان کو جو ہے نا ان کا پرائز بھی دیتے جاتے ہیں. میں درخواست کروں گی چودھری یاسین ثنا صاحب کو کہ وہ ان فرنٹ تشریف لائیں اسٹیج کے, ساتھ ساتھ ہم ان کو جو ہے وہ انعام دیتے ہیں. اور ان کے ساتھ جو ہے ہماری آج کی تقریب کے مہمان خصوصی چودھری احتشام صاحب, آپ کا آئی ٹی کی دنیا میں نام ہے, آپ پلیز تشریف لائیے. اور ہمارے ساتھ ساتھ جو پارٹیسپینٹس ہیں جن کا ہم انعام اناؤنس کر رہے ہیں وہ اپنا انعام بھی ریسیو کریں. انہوں نے 150 میں سے 114